الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کے متعلق اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق ایسے جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ یدعوننا، ہمارے بندے ہمیں پکارتے ہیں، رغبا و رہبا، امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور متعدد مقامات پر اللہ نے لوگوں کی یہ کیفیت بیان کی ہے اور خود اپنی حالت کا بھی ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں یہ بات یاد رکھو کہ اگر میں گرفت کرنے پہ آ جاؤں اور پکڑ لوں تو کوئی نہیں ہے جو مجھ سے سفارش کر کے، کوئی پیسہ خرچ کر کے، کسی کا دباؤ ڈال کے کسی بھی طرح مجھے میرے عذاب کے نافذ ہونے سے مجھے باز رکھ سکے۔ اور پھر یہ بھی بتایا ہے کہ میں لوگوں کی امیدوں کا مرکز ہوں، لوگوں کی امیدوں کا ملجا ہوں، اور لوگ جو مجھ سے امید رکھتے ہیں میں اپنے بندوں کی امیدوں کو پورا کر دوں گا۔ ایمان کی تعریف جو اہل معرفت نے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان رجا اور خوف کے درمیان ہے۔ ایک تعریف ہوتی ہے جو لغت میں کی جاتی ہے، ایک کسی چیز کا تعارف شرع میں کیا جاتا ہے، اور ایک وہی چیز اہل معرفت کے ہاں بھی آتی ہے۔ تو جس فیلڈ میں وہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں انہی کا اعتبار ہوتا ہے۔ اب اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے خون ہے، اب یہ خون ہے اور اگر ڈاکٹر بات کرے گا تو بلڈ پریشر کی بات کرے گا، خون کے دباؤ کی، اور ایک مفتی بات کرے گا تو خون کے پاک ہونے یا نہ ہونے کے متعلق بات کرے گا۔ ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پہ اس کی تعریف ملے گی کہ سرخ رنگ کی ایک مائع جو انسانی زندگی کو قائم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ لفظ ایک ہی ہے لیکن جب تین مختلف افراد بولیں گے تو اس کی ڈیفینیشنز بدل جائیں گی۔ بالکل اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ لوگوں ایمان، امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت ہے، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق بھی فرمایا ہے کہ مجھ سے ڈرتے بھی تھے اور مجھ سے امید بھی رکھتے تھے۔ سو اگر کوئی اپنے پروردگار سے ڈرتا رہے تو یہ ٹھیک ہے، اور امید رکھے یہ بھی ٹھیک۔ البتہ صوفیہ کہتے ہیں کہ جب تک گناہ کرنے کا امکان باقی ہے اللہ کا خوف غالب ہونا چاہیے،
اور موت کے سال جب آ جائیں تو پھر امید غالب ہو جانی چاہیے، کیونکہ اللہ کا خوف گناہ سے محفوظ رکھتا ہے، اور اللہ سے اچھی امید وہ آخرت میں نجات کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے جو آدمی باہمی معاملات میں بھی نرمی سے کام لیتا ہے، اللہ کے ہاں بھی اس کے لیے نرمی برتی جاتی ہے۔ ذاتی معاملات ہیں، کسی نے کسی کا پیسہ دینا ہے، کسی نے کسی سے ملنا ہے، اور بہت سی چیزیں جو نجی سطح پر آتی ہیں، شریعت کہتی ہے کہ یہاں پہ نرمی سے کام لو۔ اور جب بات آ جاتی ہے ایڈمنسٹریشن کی، جب بات آ جاتی ہے نوکری کر کے کمانے کی، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پوری سختی سے اس کو اپنا فریضہ ادا کرنا چاہیے، اور اگر وہ اپنا کام درست نہیں کرے گا تو وہ اجرت کا مستحق نہیں ٹھہرے گا، اور اگر آخرت پر ایمان نہیں ہوگا تو وہ دنیا میں جو چاہے کرتا پھرے، مگر یقیناً اسے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ اللہ کو ماننے والے اور اللہ کا عقیدہ رکھنے والے ہیں وہ مسلمان ہیں، اور عملی طور پر سب سے زیادہ اپنے اعمال سے ثابت کرنے والے کہ آخرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ بھی مسلمان ہی۔ وہ جب بات کرتا ہے تو ایسے جیسے وہ تہجد گزار اور بہت پاکیزہ ہے، اور جب معاملہ کرتا ہے تو ایسی گڑبڑ کا جیسے اس نے اللہ کو جواب نہیں دینا۔ اس لیے مومن آدمی، اس کی زندگی آخرت کے ساتھ پیوست ہے، اور اگر وہ پیوستگی ہٹا دے گا تو پھر وہ کچھ نہیں رہے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بات بتائی، اپنی امت کو یہ بات بتائی کہ تم ضرور ہر معاملے میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خیال رکھا کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اور سعد رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں تھے۔ سعد نام کے کئی صحابی ہیں، سعد بن مالک تھے جو ابو سعید رضی اللہ عنہ تھے، اور سعد بن عبادہ بھی تھے، ایک سعد بن ابی وقاص تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ رشتے میں میرے ماموں لگتے ہیں، اور میرے ماموں جیسا ان سارے عربوں میں اتنا بڑا کوئی آدمی ہو تو مجھے لا کر دکھاؤ۔ سعد رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بہت خصوصیات سے نوازا تھا، وہ اتنے لوگوں میں مقبول تھے، اتنی خلق خدا ان کی عظمت کو مانتی تھی کہ انہوں نے مدینہ منورہ سے باہر اپنا ایک محل بنایا، بہت مال اللہ نے دیا تھا اور وہاں رہتے تھے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو 8 میل تک مدینہ منورہ لوگ ان کی میت کو کندھوں پہ رکھ کے لائے، اور جب مسجد نبوی پہنچے تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ان کا جنازہ میرے دروازے کے سامنے رکھو، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں سعد کا جنازہ پڑھیں۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کا برا منایا،
اس وجہ سے کہ وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے مسجد میں جنازہ پڑھنے کو پسند نہیں فرمایا تھا، تو ان کو دیکھ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پردے کے پیچھے آ گئیں اور فرمایا کیا ہو گیا ہے، تم مجھے سعد کا جنازہ نہیں پڑھنے دو گے؟ اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ساحل کا اور فلاں کا 2 جنازے اسی مسجد نبوی میں پڑھائے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم خاموش ہو گئے، اور لکھا ہے کہ آخری جنازہ تھا سعد رضی اللہ عنہ کا، جو کہ مسجد نبوی میں پڑھا گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس پلاٹ پر جھگڑا ہے اور یہودی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ زمین اس کی ہے، یہ زمین میری ہے۔ تو آپ نے فرمایا سعد اپنے گواہ لے آؤ، اور جو یہودی کہتا ہے وہ بھی آ جائے۔ وہ بھی آیا، آپ نے فرمایا اپنے گواہ لے آؤ، اس نے گواہ پیش کر دیے۔ سعد رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول، میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں یہ زمین میری ہے، اور یہ یہودی جھوٹے گواہ پیش کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ کی قسم رہ جاتی ہے۔ سعد اس پہ بہت بہت زیادہ حیا کرتے تھے کہ کسی معاملے میں اللہ کو بیچ میں اس طرح سے لائیں اور اللہ کی قسم کھائیں۔ ان کا اللہ کے رسول گواہ نہ ہونے سے یہ میرا پلاٹ تو لے جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹی گواہی دے کے پلاٹ لے لے گا سعد، یہ جہنم میں اتنی زمین اپنے لیے خریدے گا۔ اس لیے زیادتیاں ہوتی ہیں، زمین، مکان، کس کس چیز پہ ناجائز قبضے ہوتے ہیں، اور مومن آدمی جب یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ بھی چھینا ہے یہ تو جہنم اس نے اپنے لیے خریدا ہے، تو اس طرح سے اطمینان ہوتا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے اور وہاں یہ چیزیں ملیں گی۔ اور اللہ سے امید بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ اس سے خوش بھی ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ بندے اس سے اچھی امید رکھیں حقائق کو جان لینے کے بعد۔ یہ نہیں ہے کہ ایک انسان حقائق کو جانتا ہے، ظلم کو سمجھتا ہے اور ظلم کے نتائج کو جانتا ہے، پھر بھی وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا رہے کہ اللہ یہ کرے گا اور اللہ وہ کرے گا۔ اللہ کچھ نہیں کرے گا۔ اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ جو لوگ ذلت کا راستہ اختیار کریں گے ذلیل ہوں گے۔ یحییٰ عن بینۃ، جس کو اس زمین پہ باقی رہنا ہے وہ اپنے باقی رہنے کا ثبوت پیش کرے، اور جس نے مٹنا ہے اس کے مٹنے کو بھی میں تمہیں دلائل بتاؤں گا کہ یہ قوم مٹنے والی ہے، کیونکہ اس نے دلائل پیش کر دیے کہ میں اس زمین میں نفع دینے والا نہیں رہا۔ آپ نے بارش میں دیکھا ہوگا، آپ نے دریاؤں کا سنگم دیکھا ہوگا، آپ نے سمندر کو دیکھا ہوگا کہ پانی ٹکراتا ہے، اور جب وہ ٹکراتا ہے تو اس سے جھاگ پیدا ہوتی ہے، سمندر کے کنارے پہ جھاگ ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کو بتایا، اللہ نے کہا اما ما ينفع الناس، جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے فیمکث، ہم اس چیز کو بقا دیتے ہیں، ہم اس چیز کو قائم رکھتے ہیں۔ جو آدمی، جو مملکت، جو کوئی بھی اللہ کی مخلوق کو فائدہ دے گا اور وہ ایسی پالیسیز لائے گا کہ اپنے ملک کو باقی رکھ سکے، اللہ اس کے ملک کو باقی رکھے۔ اور جو یہ دلائل فراہم کرے گا کہ مجھے مٹ جانا چاہیے، اس حکومت یا اس مملکت کو تباہ ہو جانا چاہیے، وہ ہو بھی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا اما ما ينفع الناس، جو چیزیں لوگوں کو نفع دیتی ہیں ہم اسے قائم رکھتے ہیں، اور جو چیزیں نفع نہیں دیتی ہم سمندر کے کنارے کی جھاگ جیسے خشک ہو جاتی ہے ایسے ہی ان قوموں کو خشک کر دیتے۔
علامہ اقبال نے بہت خوبصورت یہ بات 4 فارسی کے مصرعوں میں کہی، اور علامہ نے اس میں کہا اگر کوئی شخص فارسی نہیں جانتا تو اسے یہ بھول جانا چاہیے کہ وہ غالب اور اقبال کو پڑھ سکے گا۔ فارسی نہ جاننے کے بعد اردو پڑھتا ہے، اور اردو میں جو غالب اور اقبال نظر آتے ہیں بالکل بونے ہیں۔ جو فارسی جانتا ہے اور غالب اور اقبال ان کا سر آسمان سے چھوتا ہے، اتنے بڑے لوگ ہیں۔ انہوں نے 4 مصروں میں فارسی کی بات بیان کی گئی، اور علامہ نے کہا کہ اگر آدمی یہ کہے کہ انا الحق، سرزنش بے، اس آدمی کا دماغ ٹھکانے لانا چاہیے۔ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اس پہ ضرور سزا ملنی چاہیے، نافذ ہونی چاہیے۔ گر قومیں بگویت ناروا نیست، اور ایک قوم کہتی ہے کہ اس وقت زمین پہ ہم خدا ہیں، تو یہ کوئی برا جملہ نہیں کہتی، اس لیے کہ وہ جواز پیش کرتی ہے اپنے رب کو کہ اللہ ہمیں باقی رکھ، اس لیے کہ ہم تیری مخلوق کو نفع دے رہے۔ اللہ باقی رکھتا۔ ایک فکرہ اس پہ بھی غور کر لیا جائے کہ پچھلے 400 سال سے کون سی اقوام ہیں جو کل دنیا کو نفع دے رہی ہیں، اور اللہ فیصلے کیے جا رہا ہے کہ ہم نے انہیں باقی رکھنا ہے، اور کون سے ہیں جو نکمے اور اس دنیا پہ بوجھ ہیں، اندر سے زمین کے چلے جاتے، مر جاتے، یہ زیادہ اچھا تھا۔ اناج کے یہ دشمن 400 سال سے کوئی نفع انہوں نے دنیا کو دیا ہو، اور خدا کی طرف سے روز جوتے پڑتے ہیں اور نہیں سمجھتے، پھر بھی انہیں اپنے ایمان پہ ناز اور اعتماد۔ فرد کی سطح پہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو لوگ درگزر سے کام لیتے ہیں، لیکن قوم کی سطح پہ اگر یہ کوتاہیاں ہونے لگیں تو غلامی کی سزا ہمیشہ اچانک موت ہو جاتی ہے، سارے کا سارا امپائر فال کر جاتا ہے مذہب کے ناروا اور غلط استعمال سے۔ اس لیے جو قومیں مذہب کا سہارا لے کے اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتی ہیں، تباہ کرتی ہیں، خود بھی تباہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ لِیَحْیَا مَنْ حَیَّ عَن بَیِّنَةٍ، جس کو جینا ہے دنیا میں قوم کو وہ دلیل کے ساتھ جیے گی، اور جو دلیل فراہم نہیں کرے گی ہَلَكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَیِّنَةٍ، دلیل فراہم نہ کرنے کی وجہ سے ہم ان اقوام کو ہلاک کر دیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف وغیرہ میں بھی آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان میں ایک آدمی تھا، اور وہ اپنی برابری کی سطح پہ کاروبار کرتا تھا، اور وہ اپنے نوکر کو 3 فہرستیں شام کو دیتا تھا، اور کہتا تھا ان سے وصولی کرنی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے بہت مال دیا ہے، یہ نہ کریں تو کوئی جواز نہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جب کا کہیں مان لینا، اور یہ تیسرے وہ ہیں جو کمزور ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی یہ کہہ دے کہ اس کا قرضہ معاف کر دیا جائے، جاوزوا عنہ، تو درگزر کرنا، آنکھیں بند کر لینا، معافی دے دینا، لعل اللہ یتجاوز عنا، شاید کہ میں رب کے سامنے پیش ہوں اور اللہ مجھے بھی درگزر کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کا انتقال ہوا، اور اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کے نامہ عمل کو پیش کرو، تو انہوں نے کہا کہ ما عمل خیر قط، اللہ جو دین اس کے پاس تھا اس کے مطابق اس نے زندگی گزاری ہی نہیں، ساری زندگی تیری نافرمانی میں ہے، اور اللہ اسے بلائیں گے۔ اب اللہ نے بلایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر کسی حجاب کے اللہ نے ڈائریکٹ اس سے بات کی، اور اللہ نے اس سے کہا کہ تو اپنے نوکر کو کیا کہتا تھا؟
وہ کہنے لگا کہ اللہ میں یہ کہتا تھا کہ جو عذر کرے معذرت کرے اس سے درگزر کرنا۔ اللہ نے فرمایا مجھے بڑی حیا آتی تھی، مجھے پتا تھا تو میرے پاس آئے گا اور کوئی تیری نیکی نہیں ہوگی، مگر یہ تیرا فکرہ مجھے مار گیا اور میں نے سوچا میرے پاس آئے گا تو یہ تجاوز عنہ، ہم بھی اس سے درگزر سے کام لیں اور جا جنت میں چلیں۔ یہ ذاتی زندگی ہے، قومی زندگی نہیں۔ قومی سطح پہ احتساب ہوتا ہے اور سخت ہوتا ہے، اس لیے ایمان اللہ پہ نام ہے خوف اور امید، دو کیفیات کا برابر ہونا، اور پھر ہر آدمی پہ ایک چیز کوئی غالب آ جاتی ہے، اللہ کا خوف غالب آ جاتا ہے، ڈرتا رہتا ہے اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے ساتھ امید کا تعلق غالب آ جاتا ہے اور سوچتا ہے اللہ مجھے بھی بخش دے گا، مجھ سے بھی درگزر کرے گا۔ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں ایک آدمی کو ترجیح ملنی چاہیے لیکن کچھ نہیں ہے، اللہ کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک۔ خدا نے وسعت رکھی ہے اپنے بندوں کے لیے اور خدا نے گنجائش رکھی ہے اپنے بندوں کے لیے، اس لیے جو لوگ مذہب کے نام پر نرمیوں کو ختم کرتے ہیں اور دین کا نام لے کے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور دین کا وہ نقطۂ نگاہ جو اسلاف میں نہیں تھا وہ پیش کرتے ہیں دین کو کھیل اور تماشا بنانے کے لیے، دونوں اللہ کے ہاں مجرم ہیں۔ بس شریعت نے جتنی آزادی دی سو آزادی ہے، یا منع فرمایا وہاں منع ہے۔ تو امید اور خوف ان دونوں کے درمیان کی کیفیت یہ رہنی چاہیے، اس ایمان اور اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کے ہاں اس کی زیارت ہوگی اور اللہ کو میں دیکھوں گا، کیونکہ خود خدا قرآن میں کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ، خوشگوار، ہنستے مسکراتے، خوبصورت چہرے، وہ مجھے دیکھیں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے پروردگار کی طرف نگاہ اٹھائیں گے۔ اب وہ اللہ کوئی جسم نہیں ہے جس کی حدود ہے، اس کے لیے کوئی موٹائی، بڑائی، لمبائی کسی سکیئر میں یا کسی چیز میں ایسے نہیں ہے، اس لیے وہ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، کائنات کی کوئی چیز میرے جیسی نہیں۔ پوری کائنات یا تو بنی ہے ٹھوس سے یا مائع سے اور یا پھر لیکوڈ سے، ٹھوس سے اور گیس سے، اور اب انرجی آ گئی۔ اللہ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، میں کسی چیز جیسا نہیں ہوں، بس دیکھیں گے جو دیکھیں گے۔ ہم اہل السنہ کا اور اہل تشیع کا اس عقیدے میں اختلاف ہے۔ تو کہتے ہیں کبھی بھی اللہ کی زیارت نہیں ہوگی، ہم کہتے ہیں اللہ کی زیارت محشر میں بھی ہوگی اور اللہ کو جنت میں بھی دیکھا جا سکے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی ایک بار، کوئی دو بار، کوئی ہمیشہ کے لیے، مگر اللہ کی زیارت ہوگی۔ چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو ایک دعا سکھائی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں مختلف لوگوں کو سکھاتے تھے۔ اس دعا میں آیا ہے کہ وَالشَّوْقُ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اللہ مجھے اپنی ملاقات کا شوق، تڑپ نصیب فرما۔ اور اللہ نے اس میں قرآن کریم میں بھی سورہ قیامہ میں یہ کہا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ مومن انسان اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنے پڑھنے کے ٹیبل پہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور خوبصورتی سے چیزوں کو نبھاتا ہے، یہ چیز اسے اللہ کے حسن کی یاد دلاتی ہے۔ فطری طور پہ
ایک آدمی کا جی لگتا ہے کسی سے، نہیں لگتا تو طعنہ تو نہیں دیا جا سکتا۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے مالٹے کھانا پسند نہیں ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی شرعی چیز ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں آم نہیں کھاتا، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی شریعت کے بھئی تمہارا جی نہیں چاہتا نہ کھاؤ، مگر یہ بھی تو نہ کرو کہ دوسرے بھی آم نہ کھائیں۔ اس لیے حسن، اس کو پسند کرنا، حسن اختیار کرنا، حسن اس کے لیے کام کرنا، یہ سب چیزیں شریعت انسانوں کو سکھاتی ہے تاکہ حسن کے ذریعے جو تسکین میسر آتی ہے اس کو حاصل کیا جائے اور انسان نفسیاتی بیماریوں سے بچے۔ ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ مجھے کیا نفسیاتی بیماری لگ گئی ہے اور جان چھڑانی چاہیے۔ ہندوؤں کے ہاں خداؤں کی بہت بڑی تعداد ہے، اور ایک آکاس بیل آپ نے کبھی غور کیا ہو تو درخت پہ لگ جاتی ہے، نہ اس آکاس بیل کا کوئی تنا، نہ کوئی زمین میں پیوستگی اور نہ کچھ اور وہ جس بھی درخت کو لگ جائے اسے سکا کے رکھ دیتی ہے، درخت برباد ہو جاتا ہے۔ پیلے رنگ کی یہ بیل ہندو اسے خدا مانتے تھے کہ اس کو دیکھو کوئی ہے ہی نہیں، نہ اس کا کوئی پاؤں ہے نہ اس کی کوئی جڑ ہے، دیکھتے ہی دیکھتے درخت سے لپٹتی ہے اور سارا درخت خشک کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جو مجھے صلاحیتیں دی ہیں مجھ پہ کون سی آکاس بیل چڑھ گئی۔ وہ آکاس بیل اس کی ساری شخصیت کو نچوڑ کے رکھ دیتی ہے اور دم نہیں لیتی جب تک کہ پوری طرح اسے منافق نہ بنا دے، اور جہنم اور جنت تو اللہ جائے۔ ہر آدمی پہ یہ آکاس بیل چڑھ جاتی۔ اس پہ کیا آکاس بیل ہے؟ غصے کی ہے۔ اسے کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ جنس کی ہے۔ اسے کیا عذاب آیا ہوا ہے؟ بخل کا ہے۔ اس کو کیا ہے؟ اسے زبان میں فرق پتہ نہیں ہے کہ گلی میں کیسے بولتے ہیں اور گھر میں جا کر کیسے بولتے ہیں، چھوٹے سے بات کہنی ہو تو کیسے اور بڑے سے بات کہنی ہو تو کیسے۔ تربیت نہیں ہوئی اور جوتے نہیں پڑے نا، تو یہ آکاس کی بیل کوئی اتارنے والا نہیں ہے، ہر شخص پہ چڑھ جاتی ہے، اور اگر اپنی آکاس بیل کو نہیں پہچانتا تو آخر پہ پہنچ کے منافق ہو جاتا ہے۔ آخرت اب اللہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو۔ اس آکاس بیل کو اپنے سے دور کریں۔ فقہا نے کیوں لکھا ہے کہ جس شخص کو اپنے غصے پہ قابو نہ ہو اس کے لیے نکاح حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں جائز ہی نہیں ہے وہ نکاح کرے، اس لیے کہ اگر وہ نکاح کرے گا تو غصے کے مارے کسی بچی کی زندگی برباد کر دے گا۔ حقوق العباد تلف ہو گئے نا۔ اب یہ ہر ایک کو بتاتا پھرتا ہے نکاح سنت ہے، میرے لیے تو فرض ہے، مجھے تو چین ہی نہیں آتا، اور وہ اپنے غصے کو قابو نہیں رکھ سکتا۔ فقہا کہتے ہیں مت نکاح کرو۔ اب جب مت نکاح کرو تو گناہ میں پڑے گا، فقہا کو نہیں معلوم تھا، انہوں نے کہا وہ گناہ میں پڑے گا، اپنی زندگی برباد کرے گا، کسی لڑکی کی زندگی تو خراب نہیں ہوگی۔ لوگ سمجھتے ہیں شریعت نے کوئی حکم ہی نہیں دیے، یہ صرف نماز روزہ ہی ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان غور کرے کہ مجھ میں کیا کمی اور کیا کوتاہی ہے۔ لوگوں کی توہین کرنا، لوگوں کا مذاق اڑانا، بغیر کسی وجہ کے محض اپنی ذاتی رنجش اور انتقام کے لیے خدا کا دین استعمال کر لینا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو آکاس بیل انسان پہ چڑھ جاتی ہے۔ اتنے تو جسمانی مریض اس ملک میں نہیں ہیں جتنے نفسیاتی مریض۔ اس لیے جو نفسیات کے ماہرین ہیں، ڈاکٹرز ہیں اور اللہ کے اچھے بندے ہیں، ان سے رابطہ کرنا چاہیے کہ حضرت اس میں اٹک گیا ہوں، میری مدد کیجئے کہ کیا کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن اچھا لگتا تھا، یہ کوئی شرعی چیز تھوڑی ہے جس پہ انسان کچھ کہے۔ آدمی کی اپنی فطری طبیعت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ ایک جگہ نکاح کا پیغام ہوا اور عورت سے نکاح ہو گیا،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس گئے تو اس کے جسم پہ ایک سفید برس کا داغ تھا۔ آپ باہر تشریف لائے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انس انہیں جو کچھ بھی ہے میری طرف سے یہ چیزیں انہیں دے دے اور انہیں کہ اپنے گھر تشریف لے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز نہیں پسند تھی، ایک چیز نہیں تھی، پہلے سے معلوم نہیں تھا، بھیج دیا۔ اب اس پہ کیا اعتراض؟ وہی جو مثالیں آپ کو دیں کہ فطرت میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ ایک عورت کو کہا مجھے نکاح کی ضرورت ہے، میری کہیں شادی کرا دیجئے، اس سے کہا اللہ کے رسول میں رشتہ آپ کے لیے تلاش کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اس کے منہ سے بو نہیں آنی چاہیے، مجھے اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں مجھ سے باتیں کرتے ہیں اور فرشتوں کو بھی اس بو سے تکلیف ہوتی ہے۔ محبت ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے بہت محبت تھی۔ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بالکل تنہائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے فرمایا انی لاحبک یا معاذ، معاذ مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ تو میں شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے چپ ہو گیا۔ مجھ سے فرمایا معاذ تمہیں ہم سے محبت نہیں ہے؟ میں نے کہا مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے۔ فرمایا اچھا محبت میں تمہیں ایک تحفہ بھی دوں؟ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاذ جب بھی نماز کا سلام قریب آئے نا تو ہمیشہ یہ پڑھا کرو کہ اللہم اعنی علی ذکرک، اللہ میری مدد فرما میں تجھے یاد کرتا رہوں، وشکرک، اور اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا رہوں، وعلی حسن عبادتک، اور اللہ جب بھی میں تیری عبادت کروں بہت خوبصورت عبادت، وقار کی عبادت ہونی چاہیے۔ یہ حسن ہے، یہ محبت ہے، اس کے بغیر کیسے جیے گا آدمی؟ جانور پناہ نہیں آ جائے گا۔ عمار بن یاسر کو بلایا اور عمار رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی لوگوں کو۔ تو نماز کے سلام کے بعد لوگوں نے آہستہ آہستہ باتیں کرنا شروع کی۔ تو عمار رضی اللہ عنہ نے ایک کو دیکھا اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ ان کا عجز تھا، حضرت آپ نے بہت مختصر نماز پڑھائی۔ کہا اچھا؟ پھر لوگ بولے، انہوں نے کہا حضرت آپ نے بہت چھوٹی نماز پڑھا دی، نماز تو اس سے طویل ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے اتنا رکوع کیا، اتنا سجدہ کیا، اور پھر نے وہ بھی دعا مانگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی تھی، پھر کیسے نماز مختصر ہو سکتی ہے؟ لوگ چپ ہو گئے اور ایک لڑکا جو تھا اس نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی اس بات کو غور سے سنا۔ ان کا نام تھا صائب۔ صاحب کہتے ہیں کہ جب حضرت مسجد سے تشریف لے گئے تو میں بھاگا پیچھے اور میں نے کہا وہ عمار رضی اللہ عنہ سے میں نے کہا وہ جو دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سکھائی تھی مجھے بھی سکھا دیں، میں بھی نماز میں پڑھا کروں گا۔ تو انہوں نے مجھے بٹھایا اور مجھ سے کہا میرے بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی تھی اللہم بعلمک الغیب، اللہ غیب کی چیزوں پر جو تیرا علم ہے میں اس علم کے صدقے سے مانگتا ہوں، وبقدرتک علی الخلق، اور اللہ جو تو قادر اور قدیر ہے، جو تیری قدرت ہے نا اللہ کل جہان پہ، اس قدرت کے صدقے سے مانگتا ہوں۔ کمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دو صفتوں کو استعمال کیا، علم کو اور قدرت کو۔ احینی ما کانت الحیات خیر لی، زندگی بس اس وقت تک دے جب میری زندگی سے خیر پھیلتی رہے، وتوفنی اذا علمت الوفات خیر لی، اور جب اللہ مجھ سے شر آنے لگے لوگوں کے لیے اپنی ذات کے لیے اللہ مجھے اٹھا لے۔ 13 جملے ہیں اس میں آیا ہے وَالشَّوْقُ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اللہ میرے دل میں تڑپ پیدا کر دے کہ میں تجھے کیسے دیکھ سکتا ہوں، اور اللہ مجھے ملاقات کا شرف دے غیر ضراء مضرہ، اللہ تیری ایسی ملاقات جس میں نہ تو میرا کوئی نقصان ہو اور اللہ نہ میں تیرے دین سے نکل جاؤں، کوئی ایسے جذبات نہ ہوں۔ پروردگار مجھے اپنی ملاقات بھی دے اور مجھے اپنے چہرہ مبارک کی زیارت بھی کرا۔ یہ 2 دعائیں ہمیشہ مانگنی چاہیے
اور چاہیے کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی دعا کو یاد کر لیا جائے، اگرچہ وہ 13 یا 12 جملے ہیں، لیکن پورا دین اور جو کچھ کسی نے اللہ سے مانگنا ہے سب کا سب اس میں سمو دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمار سے بڑی محبت۔ مکہ مکرمہ میں گزر رہے تھے اور ابو جہل نے عمار کی والدہ سمیہ کو نیزہ مارا، اور ایسی جگہ پہ کہ بس وہ تڑپ کے ختم ہو گئی، اور اس نے ان کے والد یاسر کو ڈبکیاں لگوائیں کہ تم لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دو۔ عمار 18-17 سال کے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں میرے والدین کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل عمار میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ کہ ہو رہا ہے، موعدکم الجنہ، تم اور تمہارے والدین سے میرا وعدہ ہے پکا جنت میں ہم سب ملیں گے۔ اگر آخرت کی زندگی کوئی نہیں ہے تو یہ کون قربانی اتنی بڑی دیتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور بہت خوش تھے۔ کسی جگہ پہ آپ نے فرمایا عمار آخری چیز جو تم پیو گے نا وہ کچی لسی ہوگی۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حمایت میں نکلے اور نوکر نے پیچھے سے بلایا اور کہا حضرت 80-82 سال کی عمر میں بھی جہاد ہے، یہ پی لیں۔ تو انہوں نے فرمایا کیا ہے؟ اس نے کہا دودھ تھا، میں نے پانی بھی ملا دیا۔ تو ہنسے اور فرمانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا تھا آخری چیز جو میں پیوں گا وہ یہ ہوگی، بس اب پی لیا، گھر کا سنبھالو جو کچھ بھی کرنا ہے، میں جا رہا ہوں اور اب زندہ واپس نہیں ہوں۔ اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی دعا مانگنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا نفسیاتی بیماریاں چمٹ گئی ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری شخصیت میں کیا آس بیل لگ گئی ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ امید اور خوف کا تعلق اللہ کے علاوہ ہم نے کس سے جوڑ لیا ہے۔ یہ سارے کویسچنز ہیں جن کے آنسرز ہم سب کو آنے چاہیے۔